دوسری مرغی کے نیچے وہ چوزا رکھ دیا اور اس نے ایکسپٹ کر لیا, تو کہہ رہے چمتکار ہو گئی. وہاں سے میں نے یہ لفظ سیکھا, بہت پرانا واقعہ ہے, مجھے نہیں پتا تھا یہ چمتکار کیسے کہتے ہیں. میں نے کہا چمتکار, انہوں نے کہا یہ چمتکار. پھر کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا, تو مجھے یاد رہ گیا. اور میں بھی یہ کرتا ہوں, ادھر سے چوزا نکالا ادھر کر دیا. کچھ مرغیاں ایکسپٹ کرتی ہیں, کچھ طبیعت سے دھو ڈالتی ہیں اس کو, اگلے دن صبح جنازہ اٹھتا ہے اس کا. تو وہاں ہم نے کیا دیکھا, ایک خاتون ہے بچے کو واکر میں جھولا دے رہی ہے اور ہمارے لیے کیا بنا رہی ہے, مچھلی. ہم اس کے کیا لگتے ہیں, میں اس کا ماموں لگتا ہوں, میں اس کا خالو لگتا ہوں جو میری خدمت کر رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو, یہ ہے سوسائٹی. ہمیں اپنی مائیں یاد آتی ہیں, کیسی عزت کی زندگی انہوں نے گھروں میں گزاری. اپنے بچوں کو کھلانے کا الگ مزہ ہوتا ہے, کسٹمر کو کھلانے کا مزہ نہیں ہے. ماں جب بچے کو کھلاتی, یہ کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا بھرتا ہے, ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تو یہ بچہ بھی پال رہی ہے اور ایک میاں کی خدمت سے اس کو نکال دیا اور سارا دن سینکڑوں کسٹمر کی خدمت کر رہی ہے. تو یہ ہے لبرل اور سیکولر قوتوں کا. اچھا, کچھ خواتین ڈسی ہوئی ہوتی ہیں ظالم شوہروں سے, وہ جب میرا بیان سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اچھا ہے سیکولر اور لبرل قوتوں نے عورت کو شوہر کی دسترس سے باہر نکالا, ورنہ یہ میاں تو ظلم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور سسرال میں ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اچھا ہے گورے نے آواز اٹھائی اور ان کمبختوں سے ہمیں نجات دی. ہم اپنا کما کے جاب کر کے کھا لیتے ہیں, اس میں ہم زیادہ عزت سے ہیں. اس طرح کے تبصرے آتے ہیں. ان خواتین سے گزارش ہے کہ سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے بولو نہیں. کچھ میاں, سارے میاں آپ کے میاؤں جیسے نہیں ہوتے. کچھ میاں میاؤں میاؤں کر رہے ہوتے ہیں بیگم کے سامنے. ہم ان میاؤں کی بات کر رہے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں. باقی ظالم تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس کا حل تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے طلاق لو. یہ تھوڑی کہا ہے کہ جا کے ایک کی خدمت تم سے ہو نہیں رہی تو اب جا کے سینکڑوں کی خدمت شروع کر دو تم جا کے. اب خواتین کہیں گے طلاق لے کے کہاں جائیں, تو اسلام نے اس کا حل بتایا کہ مرد جب 2-2-3 شادیاں کریں گے نا تو آپ کو بہت اچھا مرد مل جائے گا. ابھی مل اس لیے نہیں رہا کہ اسلام کے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا. پھر وہ اسلام کا قصور نہیں ہے, وہ سوسائٹی کا قصور ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لیبل بڑے خاندانی بڑے اچھے گورا لگاتا ہے. اسی طرح بچوں کو, باپ کو کیا کر دیا, ماں باپ کو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے بچوں پہ. بے تحاشا بچوں کو مارنا پیٹنا بہت بڑا جرم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اخلاق نبوی یہی ہے, اخلاق نبوی تو یہی ہے. لیکن کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آج کل جو جس طرح اٹھا کے جنگلیوں کی طرح مارتے ہیں تو حرام ہے, ناجائز ہے. کبھی ضرورت پڑی تو اعتدال کی حد تک ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے, بلکہ حکم بھی دیا ہے جب زیادہ ضرورت ہو. اب اگر آپ باپ سے یہ رائٹ چھین لیتے ہو, ماں سے یہ رائٹ چھین لیتے ہو, تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو گورے کے یہاں ہو رہا ہے. اس نے نسل پیدا کرنا چھوڑ دی. ان کو پتا ہے کہ اپنے بچے کے بجائے ہم اپنا باپ پیدا کر رہے ہیں. یہ جو مرضی کرے, ہم اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. 18 سال کا ہو جاتا ہے, ٹاٹا کر کے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ, اور گرل فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹی 18 سال کی ہو, ٹاٹا کر کے جائے, تو آپ محبت سے پہلے سمجھاؤ گے بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہوگا. اور جب آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا اور آپ دونوں ایک دوسرے سے اپنی حرام خواہش پوری کرو گے, تو بیٹا پھر گھر بسنے کا امکان ہمیشہ کے لیے بولو ختم. عزت کے ساتھ گھر نہیں ملے گا آپ, کیونکہ اگلے والے کو پتا چلے گا اس کا بوائے فرینڈ تھا, اس کی گرل فرینڈ تھی, کیا عزت رہ جائے گی؟ تو پھر ساری زندگی گدے گھوڑے نے تو کمپرومائز لے کے وہ کہہ رہے ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے. ان کا تو سیٹ اپ ہی تباہ ہو گیا نا, ہمارا تھوڑی تباہ ہوا ہے. تب آپ بچے کو کیسے روکو گے؟ محبت سے سمجھاؤ گے, نہیں مانے گا تو پھر آپ کے پاس اللہ نے کیا دیے؟ یہ 2 ہاتھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, یہ کس سلسلے میں عطا فرمائے؟ اور یہ دمبے اور بکرے کا گوشت اور اونٹ کا اور گائے کا اللہ آپ کو گوشت کھلا رہا ہے, یہ کیوں کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اسی سلسلے میں کھلا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں وہ کس سلسلے میں کھلا رہا ہے؟ کہ بوقت ضرورت آپ اپنی آواز کی گرج اور ہاتھوں کی قوت کا مظاہرہ کر سکو. اور میں خواتین کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھو اپنے بچوں کو باپ کا باغی کبھی بھی نہ بناؤ. روب اللہ نے ماں کا نہیں رکھا, روب کس کا رکھا ہے؟ باپ کا. دنیا میں جہاں بھی کوئی ماتحت تمیز سے چلتا ہے نا, اس تمیز سے چلنے میں 2 قوتیں ہوتی ہیں, ایک محبت اور ایک روب. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, بیلنس ہوتا ہے تو معاملہ چلتا ہے آگے زندگی کی گاڑی. اگر محبت ہی محبت ہے, روب نہیں ہے, تو بھی بگڑ جائے گا, لاڈ میں آئے گا اور آپ ہی کو بیچ کے کھا جائے گا کسی دن. اور اگر روب ہی روب ہے, محبت نہیں ہے, تو بھی بگڑے گا, باغی بنے گا. کیا بیلنس اللہ کا نظام ہے نا. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین بنایا اس نے. تو اللہ میاں نے بچے کو اماں بھی دی اور ابا بھی. اماں میں محبت کا عنصر, جذباتی محبت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, اور ابا میں روب کا عنصر بولو زیادہ. اگر ابا کا روب ہی ختم کر دیا تو لاڈ پیار سے صرف بچہ محبت سے قابو میں آنے والا نہیں ہے.
समझते नहीं हो बात को। माएँ क्या कर रही होती हैं, अपने बच्चों के सामने अपने शौहर को जवाब दे रही होती हैं आंखों में आंखें डाल के। अब जब मेरा ये बयान जाएगा नीचे पता है ख्वातीन के क्या कमेंट्स आएंगे, अब्बा भी तो यही कर रहा होता है, हमें बच्चों के सामने डांट रहा होता है। भाई वो गलत कर रहा होता है, हम कब कह रहे हैं, दोनों गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बच्चों की माँ को बच्चों के सामने डांटोगे तो बच्चों के दिल से माँ का एहतराम खत्म होगा, ये भी गलत है। लेकिन ये ज्यादा गलत है कि औरत अपने बच्चों के सामने उनके बाप से ऊंची आवाज से बात करे, ये ज्यादा गलत है। वो भी गलत है, कम दर्जे का गलत है। ये क्या है, ज्यादा गलत है। ज्यादा इसलिए है कि इससे रोब बाप का खत्म होगा, तो माँ का रोब खत्म होने का ज्यादा नुकसान नहीं है। बाप का रोब खत्म हो गया तो बच्चा बहुत बर्बाद हो जाएगा। फिर वो हम ज्यादा और कम की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे गलत है, गलत तो दोनों है। दूसरी बात ये कि बाप अगर अपने बच्चों के सामने बच्चों की माँ को डांट दे, गलत कर रहा है, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव फायदे भी है। इससे कम से कम ये मैसेज तो बच्चियों के सामने जाएगा कि मेरे अब्बा भी कभी कभार मेरी अम्मा को डांट दिया करते थे, तो अगर मेरे शौहर ने मुझे डांट दिया तो फौरन भागने का नहीं है, घर बसाएगी वो, जरा जरा सी बात पे तलाक़ें नहीं लेगी। मेरे अब्बा भी डांट दिया करते थे और अम्मा खामोशी से सुनती थी। मैं ये नहीं कह रहा डांटना शुरू कर दें आप बच्चों के सामने बच्चों की माँ को, गलत कर रहे हैं, लेकिन ये इतना गलत नहीं है जितना वो गलत है। सरबरा को डांट दिए तो सरबरा की 2 टके की हैसियत नहीं रहेगी, और फिर सरबरा क्या करेगा, वो हाथ खींच लेगा अपना। वो कहेगा यार जब मैं घर चला रहा हूं तो फिर जब मेरी 2 टके की इज्जत नहीं है तो फिर वो बर्बाद करने पर आ जाएगा। आपकी स्टेट ही अवाम के खिलाफ हो जाए तो कौन लड़ सकता है भाई। आप कह सकते हो हमारी स्टेट तो हमारे खिलाफ है, तो क्या कर लिया उसने। स्टेट है कहाँ हमारी, कोई पावरफुल स्टेट आई है, हमारी स्टेटें आती कहाँ हैं। ये जुमहूरी जो निजाम है ना हमारे यहाँ, ये इतना गलत निजाम है कि इसमें पावरफुल कोई वजीर आजम बन ही नहीं सकता है। सूबाई हुकूमत किसी और के पास होती है और विफाकी हुकूमत किसी और के पास होती है। कुछ काम विफाक के हैं, कुछ सूबाई हुकूमतों के हैं। फिर सूबाई हुकूमत में मुख्तलिफ किस्म की सियासी तंजीमों की खिचड़ी पकी हुई होती है। तो नतीजा ये निकलता है, मुझे अब तक नहीं पता चला कराची के गटरों में ढक्कन लगाना का जिम्मेदार कौन है। इख्तियारात इतने हमेशा से तकसीम है, तो जब आपको गटर के ढक्कन का नहीं पता चल रहा कि इसका असल जिम्मेदार कौन है, तो बाकी कामों का क्या पता चलेगा। फजूल निजाम। तो खैर मैं जल्दी से वो आता हूँ घड़ी वाले किस्से की तरफ। तो मैं तो ये बात भी कहूँ, बाकी जो लेबल बड़े खानदानी किस्म के लग रहे हैं, तो मेरे भाई मैं खवातीन को मैं एक बात कहता हूँ, अल्लाह की कसम मैं जितना आपके राइट्स पे बात करता हूँ ना मजबूत, इतना कोई यूट्यूबर में कम से कम कोई नहीं कर रहा। ये सारी तहरीक है ही खवातीन के लिए, क्योंकि औरत शौहर की मातहत होगी, घर क्या होगा, इससे मजबूत होगा। इसका फायदा औरत फ्यूचर में उठाएगी। तभी तो पहले माएँ कहा करती थी कुछ ससुराल को बर्दाश्त कर लेना बेटा, उसके बाद तुम ही इस घर की क्या होगी, मलका होगी। मैं जो 4 शादियों की बात करता हूँ मर्दों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, औरतों के लिए है, ताकि ये जो तवाइफ खाने खुले ये क्या हो, बंद हो, मर्दों की याशी खत्म होगी। इस्लाम जो औरत की पर्दे की बात करता है, औरत के लिए नहीं, मर्द को फंसाने के लिए, कि उसको अय्याशी के लिए औरत सोसाइटी में मिलेगी नहीं। नतीजा वो अपनी बीवी को मोहब्बत देगा जो उसके घर आई है। इस्लाम जो कहता है कि मर्द नजर की हिफाजत करे और औरत बेपर्दा होके ना आए। इस्लाम में है ना कि आप औरत साली पर वाजिब है ना बहनोई से पर्दा करे। तो देखने में तो ये लग रहा है साली पे जुल्म है कि वो अपने बहनोई से फ्री नहीं हो सकती। भाई जब वो फ्री नहीं होगी तो घर किसका बसेगा, उसकी बहनी का घर बसेगा ना। सालियों के वाकयात कम है क्या सोसाइटी में, बीवी से ज्यादा खूबसूरत साली है, वो फ्री हो रही है। आदमी तो आजकल बहकने में कितना टाइम लगता है, पैसा जहां फेंको वहां सब कुछ मिल जाएगा आपको। कितने घर बर्बाद हो गए हैं। तो लेबल वेबल पे मत जाया करो मेरे भाई, बहुत लोग बड़े खानदानी लेबल लगाते हैं। और अल्लाह की कसम मैं खवातीन जो मेरे खिलाफ है ना, जो ऐसे ऐसे वो कमेंट्स कर रही होती हैं, खुदा की कसम जितना यूट्यूबर्स यानी यूट्यूब पे जो उलमा आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि हम सारी दुनिया में हम अकेले ही हैं। जितना आपके हुकूक पर मुअस्सर मैं काम कर रहा हूं शायद कोई और नहीं कर रहा, लेकिन हमारे लेबल अच्छे ऐसे नहीं अट्रैक्टिव, काम हमारा पायदार है। और बहुत सारे लोगों के लेबल बड़े खानदानी हैं, उसके नीचे जो काम हो रहा है उससे औरत का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब हम आते हैं घड़ी वाले वाक़े की तरफ। घड़ी खराब है, अभी भी खराबी चल रही है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के घर हम जब कभी कभार सफाई के लिए जाया करते, यहाँ से बयान शुरू हुआ था कि बड़ों की खिदमत करनी चाहिए। तो हमने भी टूटी फूटी खिदमत की है। अपने बड़ों की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे छोटों को तौफीक देगा तुम्हारी खिदमत। आप अपने बाप की खिदमत करो अपने बच्चों के सामने, दिन रात एक करके। आपके बच्चे को पता चल जाएगा कि जब मेरा अब्बा बूढ़ा होगा तो मुझे भी इनकी खिदमत करनी। आप अपने बच्चों के सामने जब बच्चों का दादा आप पे चीखे, आप आगे से जवाब बोलो मत दो। बच्चे को पता चल जाएगा हमारी परंपरा है कि बड़ों के सामने बोलते नहीं है। बच्चा तकरीरों से नहीं सीखता, बच्चा घर के माहौल से सीखता है।
جب آپ کی بوڑھی ماں آپ کو تھپڑ بھی لگا دے نا بچوں کے سامنے, آپ آرام سے بیٹھے رہو اپنے بچوں کے سامنے کہ بھئی دادی نے مجھے مارا ہے, میری ماں نے مارا ہے, تو بیٹا کوئی بات نہیں, اماں ہے ہماری. تو بچہ سیکھے گا کہ کل میری ماں نے بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا, میرے باپ نے بھی ہاتھ اٹھایا, تو میں نے آگے سے جواب نہیں دینا ہے, کیونکہ میرا باپ بھی اپنے ماں باپ کو اسی طریقے سے برداشت کرتا تھا. جب آپ کی دادی نانی گھر میں بوڑھی ہو اور بڑھاپے میں الٹی سیدھی باتیں کرتی ہو, آپ دن رات عزت محبت کے ساتھ اس کی خدمت کرو گے, تو بچے سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ جب بوڑھے ہوئے تو ہمیں بھی ان کی خدمت بولو کرنی ہے. لیکن افسوس فیملی پلاننگ نے سارا پروگرام ہی خراب کر دیا. دادا دادی بننے سے پہلے آپ فوت ہو جاتے ہیں, آپ کے بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ میرے ابا نے اپنے ابا کی کیسی خدمت کی ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے آپ کے بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ابا نے شادی اتنی دیر سے کی تھی کہ بچے بڑے ہونے سے پہلے دادا فوت ہو چکے تھے. تو خاندانی لوگوں کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں جو وقت پہ نکاح کرتے ہیں, جن کی اولادیں بھی کثرت سے ہوتی ہیں, اور پھر ان بچوں کی بھی ٹائم سے شادیاں کرتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایک خاندان میں دعوت تھی کچھ مہینے پہلے, تو میری بھانجیاں بتیجیاں سب جمع ہوئے تھے, تو سب کی گودوں میں بچے اور اپنے اپنے میاں کے ساتھ. میاں بھی ایسے ایسے یعنی بالکل لڑکے نہیں ہوتے, 18 19 سال کے لونڈے لپاڑے, وہ بھی میرے بھتیجے بھانجے. تو جن کے یہاں دعوت تھی وہ حیران ہو رہے تھے, اتنے سے بچے, اور یہ میاں بیوی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ سب کے چہروں پہ خوشیاں اور رونقیں. میں نے کہا اللہ کا فضل ہے, ہمارے خاندان میں یہ رواج ہو گیا ہے, پہلے اتنا نہیں تھا, اب کیا ہے, پہلے بھی تھا لیکن ختم ہو رہا تھا, تو اب ہماری تقریریں آئی ہیں تو اب دوبارہ بحال ہو گیا. اور میں تقریر آج سے تھوڑی کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو کیسے ینگ لڑکے 18 سال کے پلے پلائے دولہا اور ان کی دلہنیں کیسے اچھے لگ رہے تھے, چمکے چہرے. کتنی محبت ہوتی ہے اس عمر میں یار, میاں بیوی میں بھی ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, کیونکہ یہ عمر محبت کی ہے. 40 45 سال میں نکاح نامہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, کاغذات میں آپ کی بیوی بن جاتی ہے, شریعت کے قانون میں بن جاتی ہے. وہ محبت جو اس وقت جذبات ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتی. تو ساری بھانجیاں بتیجیاں اور جتنی بھی اس طرح خاندان کے ہیں نا, وہ سب اپنے اپنے بچوں کے ساتھ, اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ابا خوش ہیں چہروں پہ. میں نے کہا کوئی فیملی پلاننگ والے کو میں بتاؤں یار دیکھو ہمارے خاندان میں کیسا رواج ہو گیا الحمدللہ, تو کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہے تمہیں, سب محبت, برائی سے بھی بچ گئے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بھی بچ گئے, اللہ نے اولاد دے کے گھر آباد کر لیا, اور چھوٹی تھوڑی آمدنوں میں شادیاں کی ہیں, برکتیں بھی ہونا شروع ہو گئی. بہویں بھی کنٹرول میں ساسوں کے, کیونکہ کم عمری میں شادی ہوتی ہے تو بہو سسرال کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. آج کل بہو اتنی میچور ہو جاتی ہے نا, اتنی پکی, اس کو سسرال کا باپ بھی چینج نہیں کر سکتا. کہتی تو چینج ہوگی میں چینج نہیں ہوں. جیسے وہ پجامے والا میں نے لطیفہ سنایا تھا نا, پجامے والا لطیفہ, بھائی ایک خاتون کی شادی ہوئی نا, تو شوہر جب کمرے میں گیا تو شوہر بڑا ہوشیار تھا, اس نے بیوی کو کنٹرول میں لینے کے لیے نا 3 ساڑیاں لٹکائی ہوئی تھیں. بیوی نے کہا یہ کس کی ساڑی ہے, اس نے کہا پہلی بیوی جو تھی نا میری پہلے شادی ہوئی تھی بہت شرارتی تھی, میں نے مار دیا, اس کی یادگار میں اس کی ساڑی رکھی تھی. وہ ڈر گئی بیچاری. اس نے کہا پھر کیا ہوا, اس نے کہا دوسری شادی کی وہ بھی بہت شرارتی تھی, اس کو بھی میں نے مار دیا زہر دے کے, یادگار کے طور پر اس کی ساڑی بھی لٹکا دی ہے. یہ تیسری ساڑی, اس نے کہا یہ بھی ایسے ہی ہے, تیسری شادی ہوئی تو وہ بھی بہت شرارتی تھی, باتیں بہت کرتی تھی, تو میں نے اس کو بھی مار دیا زہر دے کے نا, اور اس کی ساڑی یادگار کے طور پہ لٹکا دی. اس کا خیال تھا یہ روب میں آئے گی, وہ اس سے بھی زیادہ ہوشیار. اس نے کہا بھی یہ ذہن میں رکھنا بھی, ہاں تیرا پجامہ آئے گا میری ساڑی نہیں آئے گی. بہو جب بہت زیادہ میچور ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو وہ بجائے شوہر اور سسرال کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے, اس سسرال کو اپنے حساب سے گھمانا شروع کر دے. خیر کہاں ہم کس سے لے کے بیٹھ گئے, تو ہاں گھڑی والا, یہ میں تھوڑا سا آپ کو وہ تھوڑا سا شوق پیدا کر رہا ہوں نا, شوق. تو ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے گھر گئے ان کی خدمت کے لیے, کہ کبھی کبھار گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے, پوچھا لگا دیا کرتے تھے, تو ہم نے وہاں ایک علی, پہلی دفعہ جب میں ان کے کمرے میں گیا الگ منظر دیکھا. ایک گھڑی سامنے لگی ہوئی ہے, ایک گھڑی ادھر لگی ہوئی ہے, ایک گھڑی ادھر لگی ہوئی ہے, ایک ادھر لگی ہوئی ہے, اتنی گھڑیاں. ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی, اچھا گھڑیاں چھوٹی چھوٹی جو صرف ٹائم نظر آئے, اتنے بڑے بڑے ڈبے نہیں. ایک گھڑی تو تھی سوئیوں والی تھوڑی سی بڑی, باقی چھوٹی چھوٹی. ہم نے حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا, اتنی گھڑیاں ایک کمرے میں. حضرت نے فرمایا میں یہاں بیٹھ کے, حضرت کی میز کرسی بھی تھی نا جہاں اپنے فتوے کا کام کرتے تھے, فرمایا یہ گھڑی جب میں فتوے کا جب کام کر رہا ہوتا ہوں تو یہاں ایک گھڑی ہے سامنے, تاکہ ٹائم کا مجھے پتا بولو چلتا. ایسے ایک کام کر رہا ہوتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں کہ کتنا, کیونکہ ٹائم کے پابند تھے, نمازوں کے بھی اوقات ہیں بھائی, کھانے کے بھی اوقات ہیں, ایسے کر رہا ہوتا ہوں اور ایسے, سمجھ رہے ہیں. تو کام جو کنٹینیو ہو رہا ہے, قلم کو روکنا نہیں پڑتا, گردن کو گھمانا. اب عام آدمی کو یہ کہ کھوپڑی میں یہ باتیں آئیں گی نہیں, جو ہر وقت گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے رہتے ہیں,
اٹھ کے کھا رہے ہیں, وہ تو کہیں گے یار کوئی نفسیاتی کیس ہے شاید ہے بھائی. حضرت فرماتے ہیں قلم, کیونکہ جب آدمی دماغی کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو قلم روکنے میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ بس یوں ایک نظر یوں اٹھائی, اور یہ گھڑی کون سی ہے؟ فرمایا یہ جب میں بیڈ تھا نا حضرت کا جہاں آرام کرتے تھے, اس کے سامنے بالکل. صبح ٹائم دیکھنے میں مشکل, بولو بیڈ کے سامنے نا, جس زاویے سے سو رہے ہیں ٹائم دیکھ لیا فوراً. یہ گھڑی یہ مصلے کے سامنے ہے. حضرت جب نماز کی نیت باندھا کرتے تھے تہجد کی یا سنتوں کی, تو پتہ چلے کہ جماعت میں کتنا ٹائم باقی ہے, تو نماز کے دوران ہی تھوڑا سا یوں اٹھایا اور سامنے گھڑی, کیونکہ حضرت بہت لمبی نماز پڑھتے تھے, نماز بہت لمبی پڑھتے تھے نا, تو اب اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ جماعت ہی نکل جائے یا صبح صادق کا وقت داخل ہو جائے. تو وہ گھڑی مصلے کے سامنے, نماز پڑھ رہے ہیں ایسے سامنے دیکھا اور اندازہ ہو گیا رکعت کتنی لمبی کرنی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی, میرا خیال ہے بات. کنجوس آدمی گھڑیوں پہ بھی خرچہ نہیں کرتا, پتہ ہے آپ کو. آج کل جو لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا, جن چیزوں پہ کرنا چاہیے ان پہ نہیں کر رہے, جن پہ نہیں کرنا چاہیے ان پہ دبا کے اڑا رہے ہیں. میں نے جب یہ ڈیجیٹل لاک لگائے نا انگوٹھے والے یہاں پہ, اس پہ بھی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں. یہ مولوی کو دیکھو کچھ زیادہ ہی ترقی یافتہ ہو رہے ہیں جاپان سے, حالانکہ جاپان جانے سے پہلے میں نے لگائی ہے. بھائی آپ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میرے اتنے گھر ہیں اور اتنے دروازے ہیں, میں چابیوں کے گچھے لے کے گھوموں. ایک دفعہ میں نے, اور مجھے اچھا خاصا پیسہ خرچ کرنا پڑا اس کے لیے, لیکن ہمیشہ کے لیے جان بولو چھوڑ گئی. جاؤ ٹھک, چلو پھر بچوں کے انگوٹھے لگا دیے اس میں, گھر والوں کے انگوٹھے لگا دیے, تو کتنا فائدہ ہو گیا, کتنی سہولت مل گئی. جہاں جا رہے ہیں ٹھک, صحیح ہے نا. ورنہ جا رہے ہیں بیل بجا رہے ہیں, دروازہ نوک کر رہے ہیں, گھر والوں کے لیے بھی ٹینشن ہے, چابی گم گئی, ادھر رہ گئی چابی, امی کے گھر رہ گئی, نانی کے گھر رہ گئی, چاچے کے گھر رہ گئی, مامے کے گھر رہ گئی. پیسے خرچ ہوئے ہیں, اچھے خاصے خرچ ہوئے ہیں, لیکن یہ جتنا خرچ ہوا ہے یہ ایک دفعہ کا خرچہ ہے, اور ٹینشن بہت لمبے ٹائم کی بچ رہی. سیکیور بھی ہو گئے, ورنہ چابیاں دوسرے بنا بھی لیتے ہیں. کوئی بندہ چابی بنا لے, ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ 10-12 سال پہلے ہمارے گھر کی چابی کسی کو دی میں نے, بھائی یہ کچھ کام تھا, کم بخت چپکے سے چابی بنا کے لے آیا اور گھر سے چیزیں چوری ہونا شروع ہو گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ انسان کو پیسہ خرچ کرنا. جیسے خوراک کا میں کہتا ہوں, جو بے وقوف خوراک پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا وہ کم بخت دوائیوں پہ اس سے 10 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے. ابھی یہ کل میں کسی جاننے والے کو بول رہا تھا کہ روزانہ اتنے کاجو کھایا کرو پابندی سے. اس نے کہا کاجو کوئی سستا آ رہا ہے. میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیلچے سے اٹھا کے کھایا کرو, 7 دانے پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ 7-8 دانے روزانہ چبا کے کھا لے, اس سے زیادہ تو میں نے کہا تم یہ بیلنس میں اور جو نیٹ استعمال کر رہے ہو اس سے 20 گنا زیادہ خرچ کر رہے ہو تم اس پہ. تمہیں کہیں کام ہوتا نہیں, بائک پہ پیٹرول ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, آڑے ترچے وہ گھوم رہے ہیں اور کتنے پیسے اڑا دیے اس میں. ٹھیک ہے کاجو بہت مہنگا ہے, لیکن 7-8 دانوں کو اگر ڈیوائڈ کر کے دیکھو تو پھر کتنا آ رہا ہے اس میں خرچہ. کاجو کھا رہا ہوتا تو یہ کھوپڑی صحیح استعمال ہو رہی ہوتی اور اس طرح کی الٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا. سمجھتے نہیں ہو بات کو. میرا خیال ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو خوراک اسٹینڈرڈ کی دیں, بے شک اس میں خرچہ زیادہ ہو جائے, وہ خرچہ آپ کو بڑے خرچے سے بچائے گا. میں جب لاہور گیا, ایک ہاسپٹل تھا, اس وقت نام ذہن سے نکل گیا ورنہ نام بھی بتاتا, بڑا اچھا ہاسپٹل, فری علاج کرتا ہے نا غریبوں کا. تو ڈائلسس کے پیشنٹ میں نے وہاں دیکھے اور کینسر کے پیشنٹ دیکھے جن کا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ ہسپتال جاؤ اور مریضوں کی حالت دیکھو, آدمی ہل جاتا ہے اندر سے. صحت کتنی بڑی نعمت. وہاں میرا بیان بھی تھا ڈاکٹروں میں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ تھے, اور بڑے بڑے تاجروں نے فری میں وہ ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اور علاج کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اتنا کروڑوں روپے آپ کا خرچ ہو رہا ہے ڈیلی ان کے علاج پہ, اس سے بہتر یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا, یا ہسپتال دکھا کے چندہ لینا ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. مخلص لوگ تھے, میری بات سمجھ رہے تھے. میں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے, یہ جتنے غریب یہاں جو ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں, کینسر کے پیشنٹ ہیں, شوگر کے پیشنٹ ہیں, آپ ان غریب علاقوں میں جا کے ایسے پروگرام کیوں نہیں کرتے کہ ان کو ایسی تدبیریں بتائی جائیں کہ گردوں کے مریض بنے ہی نہیں. وہ کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ بیماریاں کامن ہے نا, ڈاکٹر کہتے ہیں اگر 8-10 سال پہلے آپ ان کی پلاننگ کر لیں تو آپ کو بیماری قریب بھی آپ کے نہیں گزری. ہارٹ پیشنٹ بھی پڑے ہوئے تھے. ماہرین کہتے ہیں کہ دل کا جو اٹیک ہوتا ہے نا, یہ اچانک نہیں ہو جاتا. 15 سال سے دل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, 15 سال دل برداشت کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 15 سال سے جو آپ کا لائف اسٹائل ہے وہ غلط ہوتا ہے, یعنی کم سے کم 15 سال لائف اسٹائل غلط خوراکیں کھا کے دل کا بیڑا غرق کر دی. 15 سال کے بعد جا کے دل آڑا ترشا ہوتا ہے اور اٹیک کا ذریعہ بنتا ہے. تو بہتر نہیں ہے 15 سال پہلے ہی ان کو بتا دیا جائے بھائی یہ خوراکیں مت کھاؤ, یہ لائف اسٹائل مت اختیار کرو,
اور پھر ان کو ویڈیوز دکھائی جائیں گے, دیکھو یہ پھوڑتا تھا پراٹھے اور ورزش نہیں کرتا تھا, یہ دیکھو یہ کیسے پڑا ہوا ہے ہسپتال میں, اس کی حالت دیکھو. جب آپ ویڈیوز دکھاتے ہیں نا, انسان کو بڑی عبرت ہوتی ہے. میں گاڑی بہت اسپیڈ سے چلایا کرتا تھا, بائک بھی میں نے بہت چلائی ہے, اور ایسے بھگاتا تھا کہ یوں یوں, جیسے رفیع بھائی چلاتے ہیں, یہ جس طرح چلاتے ہیں نا. ایک دفعہ میں نے کہا رفیع بھائی کوئی واقعہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ, اور کچھ دنوں کے بعد واقعہ ہو گیا, اور یہ پڑے ہوئے تھے اسپتال میں, 1 مہینے بعد دریافت ہوئے ہیں. یہ تو شکر ہے ہڈیاں ان کی سب اپنی جگہ بیٹھ گئی, ورنہ ان کی ہڈی کسی کا باپ بھی نہیں بٹھا سکتا. تو بہت رف چلاتا تھا بائک میں, کیونکہ مجھے اچھی بائکوں کا شوق تھا. جب میں نے یوٹیوب پہ بائکوں کے ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز اپنی آنکھوں سے دیکھی, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کی ویڈیوز اپنی بولو آنکھوں سے, اس منظر دینے کے بعد ڈر پیدا ہوا کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی, جب